تو ایک فوجی افسر کا تحریک اعتماد سے کیا کام؟ کون کسے استعمال کر رہا تھا؟ عمران خان فیض حمید کو استعمال کر رہا تھا یا فیض حمید عمران خان کو؟ جو بھی ملوث پایا گیا، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ تو پنجاب میں کھوسا صاحب پہ ٹرسٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب پہ ٹرسٹ کیا، دونوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ لیکن کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان لائیں گے، اس وزیر اعظم کو کس کام لگا دیا گیا؟ انہوں نے کہا جلسے کو روکا گیا تو پھر جو تماشا ہوگا نا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی وی ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی ہے، اس پریس کانفرنس میں جن سوالوں کے جواب دیے گئے ان جوابوں سے کچھ اور سوال جنم لیتے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ ہم اس ٹاک کے اندر ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ عمران خان کے ابھی صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اس حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی ہے، کچھ کرکٹ کی ناگفتہ بے حالت کے بارے میں بات کی ہے، کچھ بلوچستان کا ذکر کیا ہے، کچھ ان صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ جو جیل ٹرائل کور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا، سابق وزیر اعظم پاکستان، ان سے درخواست کی کہ یہ بتائیں کہ نواز شریف چپ کیوں ہیں، نہ کسی جلسے میں جاتے ہیں، نہ جلوس میں، نہ پبلک میٹنگز کرتے ہیں، نہ نمائندوں سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے وجہ بتا دی کہ وہ چپ کیوں ہیں۔ دوسری جانب ہمارے رپورٹر ہیں عارف ملک صاحب، انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے جو لیڈر ہیں محبوب نواز شریف صاحب، وہ آج کل کہاں مصروف ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام ذاتی ہے، اجتماعی ہے، جماعتی ہے، تو وہ مصروف ہیں، لیکن کن کاموں میں مصروف ہیں؟ اور آخر میں بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی امین گنڈا پور کا ذکر نہ ہو۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو این او سی نہیں دیا گیا جلسے کا، انہوں نے کہا این او سی میں خود ہوں۔ وہ وزیر بھی خود ہوتے ہیں، آلہ بھی خود ہوتے ہیں، این او سی بھی خود ہوتے ہیں، شہد بھی خود ہوتے ہیں، بوتل بھی خود ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن سب سے پہلے وسیم عباسی سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بہت سے سوالات ہیں، ان پہ بہت سارا کافی دیر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز جو لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ملی وہ یہ کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بالکل، اتنا پوائنٹ بلینک پہ تو ان سے بھی نہیں پوچھا گیا جتنا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، مگر یہ ہے کہ ان سے یہ ان سو مینی ورڈز 2 دفعہ پوچھا گیا، اور واقعی سب کے ذہنوں میں یہ سوال تھا۔ ایک تو یہ کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل کدھر تک پہنچا، دوسرا یہ کہ عمران خان کا کورٹ مارشل یا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، پہلے تو کہا یہ سب جوڈیس میٹر ہے، عدالت میں چل رہا ہے، اور آپ کا سوال بھی ہائپوتھیٹیکل ہے، یعنی کہ ایک فیوچر کی پرزمپشن پہ مبنی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ جواب ضرور دیا، اور اس جواب میں کافی حد تک آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جواب انہوں نے کیا دیا کہ جی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی اپنے ذاتی یا سیاسی مفاد کے لیے کسی ایسے شخص کو استعمال کرتا ہے جس پہ آرمی ایکٹ لگتا ہے، یعنی کہ کسی فوجی افسر کو استعمال کرتا ہے، جو کوئی بھی شخص، تو اس کے حوالے سے قانون اپنا راستہ لے گا۔ تو بیسیکلی آپ اگر عمران خان کو رکھیں ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والا، اور جنرل فیض حمید کو رکھیں آرمی ایکٹ جس پہ لگتا ہے، اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کون کسے استعمال کر رہا تھا؟ عمران خان فیض حمید کو استعمال کر رہا تھا یا فیض حمید عمران خان کو استعمال کر رہا اس سال کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن عمران خان صاحب کی اگر ان کے ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا جنرل فیض کو آپ کیوں ہٹا نہیں رہے تھے، تنازع ہی آپ کا اس سے ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سردیوں کا انتظار کرتا اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تحریک اعتماد ہو رہی ہے۔ تو ایک فوجی افسر کا تحریک اعتماد سے کیا کام؟ تو بیسیکلی انہوں نے خود بھی کہا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان صاحب کیا پتہ کون کس کو استعمال کر رہا تھا، لیکن دونوں استعمال ہو رہے تھے اور سیاسی کام کے لیے ہو رہے تھے۔ تو یہ بات تو طے ہوگی، تو اس لیے مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اتنا بڑا کہ عمران خان صاحب کو فوجی ٹرائل کا اندیا ضرور دیا گیا ہے، جو اس میں اشارہ تھا، اور جو پریس کانفرنس میں لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی یہ شک نہیں تھا۔ بلکہ پریس کانفرنس کے بعد میں نے جا کے ڈی جی ایس پی آر صاحب سے پوچھا بھی، ڈی صاحب سے، کہ ایک سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا سویلین کا کورٹ مارشل کا تو میں نے کبھی نہیں سنا، کورٹ مارشل تو ہوتا ہے فیلڈ کورٹ مارشل جنرل، اور ایک ہوتا ہے دوسرا سادہ کورٹ مارشل، لیکن میں نے یہ اس کا نہیں سنا، یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو انہوں نے نہیں بتایا۔ لیکن یعنی کہ ہم سب کو یہ کلیئرٹی تھی کہ انہوں نے جو اندیا ہے وہ دیا ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے 2 باتیں کی، انہوں نے ایک اور بات بھی کی۔ ایک دفعہ ان سے جنرل باجوہ کے حوالے سے ملفوف انداز میں سوال پوچھا گیا کہ ڈی جی ایس پی آر، یہ ڈی جی ایس آئی جو جنرل فیض لگے تھے ٹاپ سٹی کیس کے بعد لگے تھے، ٹاپ سٹی کیس میں ڈی جی سی تھے، 2017 میں ٹاپ سٹی کیس ہوا، 2019 میں ڈی جی ایس آئی لگے، تو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، یا اس وقت کے جو ڈی جی ایس آئی تھے جنرل مختار، ان
ان کا بھی کوئی قصور ہے تو انہوں نے کہا کہ جی شواہد کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے, کسی اس کے پر نہیں ہوتی, لیکن آپ نے نام نہیں لیا عمران خان, آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا نام نہیں لیا, آئی صحیح تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے, تو بیسیکلی اس میں بھی عمران خان کا انہوں نے ذکر کیا تھا. اور ایک اور بات بھی کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرائل کی, انہوں نے کہا, ان سے پوچھا کہ جنرل فیض حمید کے ٹرائل میں کیا پیش رفت ہے اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں کو جو بھی ملوث پایا گیا, چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو, کوئی بھی عہدہ ہو, اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. تو اس میں بھی عمران خان صاحب کے لیے یہی اندیار ہے, یعنی معذرت کے ساتھ کوئی پازیٹیو اندیا نہیں تھا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی کے گرد گھیرا دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور مجھے تو خیر ویسے شروع سے یہ شک نہیں تھا کہ جب جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا کورٹ مارشل کے لیے, تو اگر فوج اپنے ادارے کے ساتھ ایسے کے لوگ جو بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے, تو عمران خان کس کھیت کی مولی ہیں, ان کے ساتھ بھی یقیناً یہی اسی طرح. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج نے یہ بات کہی بھی ہے, آج ڈی جی ایس پی ایس کی پریس کانفرنس میں ہے کہ فوج کا جو خود احتسابی کا اتنا نظام ہے, اسے دیگر اداروں کو بھی سبق لینا چاہیے. تو اب وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. مراد عدلیہ بھی ہو سکتی ہے. ایبسولوٹلی, میرے خیال میں سب سے پہلے عدلیہ ہے, پھر پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ بھی اپنے اندر اپنے لوگوں کا احتساب کرے, عدلیہ بھی اپنے لوگوں کا احتساب کرے, کیونکہ یہ نظام جو باقیوں کے لیے مشعل راہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے. شاہد خاقان عباسی صاحب کل پرسوں آئے, یہاں پہ گفتگو رہی ان سے, تو باقی ان کی گریونسز تو ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ہیں, جو نیچرل ہے وہ اپنی پارٹی. آپ کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا, بڑا اچھا انٹرویو تھا, لیکن جو آپ نے جو سوال کیا تھا مجھے تو سب سے زیادہ وہ لگا, آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں, تو پھر کیا انہوں نے اصل میں نا دیکھیں, میں ابھی بھی شاہد خاقان عباسی کو نواز شریف کی اینمی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتا یا نہیں دیکھتا, اس لیے کہ نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے, انہوں نے بہت مخلص ساتھی رہے ہیں. نواز شریف نے اپنے خاندان کو اگنور کر کے 2 دفعہ کسی اور پہ ٹرسٹ کیا ہے, ایک پنجاب میں کھوسا صاحب پہ ٹرسٹ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب پہ ٹرسٹ کیا. دونوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی, لیکن ان کا رابطہ تو 40 سال سے ہے, یہ بیٹھتے اٹھتے کھاتے اکٹھے رہے ہیں, دکھ سکھ کے ساتھی ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ نواز شریف صاحب, آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ وہ چپ کیوں ہیں, بول کیوں نہیں رہے, تندوروں کو وزٹ کر لیتے ہیں, نہ کابینہ سے مل رہے ہیں, نہ وزیروں سے, نہ سفیروں سے, نہ عوام سے, نہ پبلک گیدرنگ. تو شاہد خاقان عباسی نے بڑا زومانی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اس لیے چپ ہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں ان کو اصل نتائج کا پتہ ہے. مسلم لیگ نون وہ جماعت تھی جو 80 سیٹوں سے کاؤنٹنگ شروع کرتی تھی کہ اس کے بعد ہماری کتنی, اور اب وہ جماعت ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ تھوڑا سا چپ ہوئے, پھر مزید کچھ نہیں کہا. اور پھر میں جو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دھچکا تھا نواز شریف صاحب کے لیے, ان کی جماعت کے لیے, ظاہر ہے جو 80 سے شروع کرتی ہے پارٹی وہ ہوا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اصل نقصان, آپ نے جب ان سے پوچھا تھا کہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے, انہوں نے کہا اصل نقصان یہ ہوا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ انہوں نے چھوڑ دیا تو لوگ ان سے ہٹ گئے. بالکل صحیح ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسی حوالے سے ہمارے ایک رپورٹر ہیں عارف ملک, لاہور میں ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی ایکسکلوسیو خبر دی ہے جو کسی کے پاس نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی نواز شریف صاحب تو آج کل مصروف ہیں, اور اب ہم ریلیٹ کریں شاہد خاقان بھائی صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں چپ ہیں, کچھ نہیں کر رہے. عارف ملک کہہ رہے ہیں کہ وہ مصروف ہیں. کہاں مصروف ہے بھائی؟ بالکل, جب آپ کو پتہ ہے الیکشن کا دھچکا لگا, شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ مصروف ہیں جناب اپنے نجی کاموں میں. مری سے آئے ہیں جاتی عمرہ, انہوں نے آ کے اپنی زمین سنبھالی ہے, کوئی 100 ایکڑ کے قریب اپنے قریب زمین ہے, کوئی 300 ایکڑ ان کی زرعی زمین ہے. تو اس زمین پہ انہوں نے معاملات دیکھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ایک اپنی حدیبیہ ملز کے حوالے سے, شوگر مل کے حوالے سے بھی معاملات کو ذرا چیک کر رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ ان کے کاروبار کو تو تباہ کر دیا گیا تھا نا جب ان کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی. تو وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اسی دوران ان کو پتہ چلا کہ ان کے 2 ٹریکٹر جو تھے وہ خراب ہوئے, وہ ٹھیک کروائے گئے, وہ پھر خراب ہوئے. اس بات پہ وہ بہت غصے میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ اس بات کی تو انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے فوری طور پہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے کہ مجھے رپورٹ پیش کی جائے کہ شہباز شریف صاحب ہیں. نہیں, میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب نہیں ہے, اس اعلیٰ سطح کی نہیں ہے, تھوڑی سی اور کم سطح کی ہے. مگر اس میں حمزہ شہباز خاندان کا ہی کوئی فرد ہوگا کمیٹی کا, میرا خیال ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے جو ان کے لوگ ہیں وہ ہوں گے. لیکن انہوں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے رپورٹ پیش کی جائے کہ 2 ٹریکٹر ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ کیسے خراب ہوئے.
یہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ اس میں چیزیں لگی ہیں, اس کی مشینری ہے, اس کی کیا کیا چیزیں تھیں, مجھے یہ بتایا جائے نیٹی گریٹیز میں کہ اس کا کیا مسئلہ. ویسے کمال ہے, مسلم لیگ نون کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم, جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان لائیں گے, جو پاکستان انڈیا امریکہ اور سعودیہ کے ریلیشن شپ اکٹھے کر دیں گے, اس وزیر اعظم کو کس کام لگا دیا یار. وزیر اعظم سے مجھے یاد آیا کہ آج عمران خان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے ڈالا میں. اچھا, ان کی گفتگو میں اس سے پہلے کہ آپ سٹارٹ ہوں, ابھی پچھلے دنوں میرا کالم چھپا تھا اور وہ ذرا کرکٹ کے حوالے سے تھا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے کچھ لائنیں لے لی گئی ہیں, اس لیے کہ پہلے جو ہے نا فوج پہ جو غصہ ہوتا تھا, ظاہر ہے 9 مئی کے بعد نا ہلکی ہلکی سسکیاں تھیں تحریک انصاف والوں کی, لیکن جب سے یہ پی سی بی کے چیئرمین آئے ہیں وہ ہلکی ہلکی سسکیاں چیخوں میں بدل گئی ہیں. اب یہ اب نا کھل کر بات کہنے لگے ہیں اور انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہے وزیر داخلہ کو, اور ان کو ٹارگٹ کر کے سناتے کسی اور کو ہیں. یہی ابھی جو ہے پی سی بنگلہ دیش کی سیریز کے حوالے سے بھی عمران خان نے یہی بات کی ہے نا. ہاں, انہوں نے بالکل یہ بات کی بنگلہ دیش کی سیریز کے حوالے سے, ہونے کا پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, اور بیڑا غرق چیئرمین پی سی بی نے کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے بات کی, تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی, اس کا نام لے سکتے ہیں, نام اس کا نام لیں گے. ہاں, تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی نے جو ہے نا بیڑا غرق کیا ہے, اور پھر انہوں نے کسی اور اعلیٰ عہدیدار کا نام لے کے کہا کہ یہ ان کے ایما پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی واقعی میں جو آپ بات کریں کہ انہوں نے اس سے ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں چیئرمین پی سی بی کا نام لے کے, اور چیئرمین پی سی بی کو کرکٹ کے حوالے سے ان کو موقع مل گیا, تو یہ کرکٹ پہ انہوں نے بہت بات کی. اس کے علاوہ باقی باتیں بھی کہ انہیں جلسے کے حوالے سے کہا کہ بہت امپورٹنٹ جلسہ ہے اور ہم کریں گے ہی کریں گے, اور کچھ اور باتیں جو کہ روز روز. اچھا, اصل میں بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے اختر مینگل کے استعفے کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی کی, اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو ہے بہت خطرناک ہے, اور اگر لوگوں کو مینڈیٹ نہ دیا جائے تو اس طرح کی سچویشن ہوتی رہے گی. یہ میرے خیال میں چیزیں اب بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن اس میں ایک کردار ہیں علی امین گنڈا پور اس ساری ایکویشن میں, جنہوں نے 8 سپٹمبر کا جلسہ کرانا ہے. اچھا, پچھلی دفعہ بھی وہ سنا رات کو فون آیا, انہوں نے کہا میں عمران خان سے بات نہیں کروں گا, وائس کال نہیں کروں گا, ویڈیو کال کرا دیں. مطالبات دیکھیں, پھر اعظم سواتی گئے, پھر وہ جو ابھی تک پی ٹی آئی کے اندر وہ مار کٹائی ہو رہی ہے کہ جلسہ کینسل کس نے کیا. اور آج انہوں نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو, آج انہوں نے کہا کہ جلسہ جو ہے, میں خود NOC ہوں, جلسہ تو ہوگا. انہوں نے کہا جلسے کو روکا گیا تو پھر جو تماشا ہوگا نا وہ ساری دنیا دیکھے گی. میں سوچ رہا تھا کہ جو پچھلی دفعہ جلسہ رکا تو جو تماشا ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا تھا, اور وہ تماشا یہ تھا کہ 5-5 ہزار روپے کے نوٹ دے رہے تھے جو جلسے میں کارکن آ گئے تھے, جو کرینوں والوں کو 5,000 تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو جواب ہی نہیں ہے. کرین پہ 5,000 کون سی کرین کرایہ لیتی ہے, تو 50-50 60-60 ہزار لیتے ہیں. تو انہوں نے جلسے میں کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے جو ادھر آ گئے تھے اور ان کو روکنا تھا, 5-5 ہزار دیے, اور وہ جو تماشا بنا پگڑی پہن کے اور باقاعدہ, وہ ساری دنیا نے دیکھا. لیکن ایک تماشا اور بھی کیا تھا اسی جماعت نے, جس کے لیے انہوں نے 9 مئی کا دن منتخب کیا تھا. اس دن جو تماشا انہوں نے کیا تھا, قانون, ریاست, ملک, آئین, ہر چیز کی دھجیاں بکھیر دی تھیں. اب جلسے کی اجازت دینا میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو جلسہ کرنے کا حق ہونا چاہیے, بے شک وہ اپوزیشن کی ہے یا حکومت کی. لیکن ان سے خوف کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن جو راہ میں ان کے حائل ہے اور ان کو مختلف طریقے سے کارنر کیا جا رہا ہے, ان سے خوف یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر سرکاری اور فوجی تنصیبات پر نہ چڑھ دوڑیں. اچھا جی, بس یہی موضوعات تھے. میرا خیال ہے آپ کو پسند آئیں گے. آج کے موضوعات کے حوالے سے کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور دیکھتے رہیے VNews.pk.